جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ لوگوں کی سفارش بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے حال احوال یہ بھی جان سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے، دین کا جو سورس ہے قرآن مجید، بہت کیٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ولی اور ولایت کا کوئی تصور، کوئی انسٹیٹیوشن، اس کی کوئی فکری بنیاد کیا آپ کے 40-50 سال کے اللہ کی کتاب کے مطالعے میں سامنے آ سکی ہے؟ میں نے تو یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے اسی میں آنکھ کھولی تھی۔ اپنے والد سے جو سب سے پہلے دین کی باتیں سنی وہ اولیاء کے حوالے سے سنی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد کو بھی اس کا بہت شوق تھا، اور میرا بھی چونکہ ادبی رجحان تھا تو صوفیہ کی شاعری سب سے پہلے میرے لیے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح طبع کا ذریعہ بھی بنی، فہم و فکر کا ذریعہ بھی بنی، ذہنی تشکیل کا ذریعہ بھی بنی، اور میرے لیے اولین علم اور ہدایت بھی وہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت اشتغال رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء میں اسکول کے زمانے میں اسی شوق سے پڑھتا اور والد کو پڑھ کے سناتا تھا جیسے اب برسوں سے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ جو واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں، جس طرح کی چیزیں اس میں نمایاں کی جاتی ہیں، وہ گویا شب و روز کی چیزیں تھیں۔ میری ابتدائی تعلیم بھی جب ہوئی، اور خاص طور پر دینی علوم کی تعلیم، عربی کی، فارسی کی، تو اس میں ہمارے گھر سے کوئی چند گھر چھوڑ کر وہ مدرسہ تھا جو مولانا ابو الطاہر محمد نقشبند صاحب نے قائم کر رکھا ہوا تھا، بریلوی مدرسہ فکر کے۔ وہ ہمارے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے۔ انہی کے پیچھے سب سے پہلے جمعے پڑھے، انہی کی تقریریں سنی، یعنی جو دین کا تعارف پہلے ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے ہوا۔ تو اس کے ساتھ کوئی میں اناد لے کے پیدا نہیں ہوا، لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو، جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعارف ہوا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے۔ یعنی مجھے اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا ہے، میں اپنا کوئی ما بعد طبیعت کا تصور قائم کرنا چاہتا ہوں، میں ارسطو افلاطون کی طرح کوئی دنیا بنانا چاہتا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں سائنس میں تحقیقات کروں، میں ذروں کا دل چیر کے دیکھوں، لیکن اگر میں دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب قرآن مجید کو اس زاویہ نظر سے پڑھا، اور میں آپ سے پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ اس زاویہ نظر سے پڑھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی سے 1973 میں 73 میں میری پہلی ملاقات ہوئی۔ 15 دن تک ان سے استفادے کے بعد جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن کے لیے خاص ہو جاؤں گا، تو یہ پہلی مرتبہ مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن کی دین میں حیثیت کیا ہے، یعنی وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دی ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں نا، آپ اپنے طور پر کوئی دین بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی فلسفہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے فلسفے اور اپنے ایجاد کردہ دین کی حیثیت سے پیش کیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین سے متعلق حتمی حجت صرف اسی کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جس کو ہمارے ہاں بہت کم لوگوں نے سمجھا یا جانا۔ وہ مذہبی چیزوں میں سے یا مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں، یعنی زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس وقت قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی میزان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری، ایک ترازو اتار دی ہے، ایک کسوٹی اتار دی ہے، ایک میزان اتار دی ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑیں، کوئی انحراف نہ اختیار کریں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے، صحیح بات پر قائم ہو جائے۔ اسی طرح یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ لوگوں کے مابین دین کے بارے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کی تعبیر میں، دینی تصورات کی تعین میں اختلافات ہوئے تو ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو حیثیت دی گئی تھی کہ اللہ کی وحی ان پر آئی، دین انہیں بتا دیا گیا، یہ کافی تھا، یعنی انسانوں کے لیے ایک روایت بن گئی تھی۔
انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اور پیغمبری کو جو ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کو دی جانے والی ہدایت کے بعد پوری ہو گئی تھی. لوگ اگر اختلاف نہ کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی. تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اس دین پر قائم رہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ملا، یعنی انسانی فطرت اور نبوت دونوں کے امتزاج سے جو حقیقت ان کو دی گئی اسی پر قائم رہے لمبے عرصے تک. کان الناس امۃ واحدہ. اس کے بعد فرمایا کہ اختلافات ہوئے، اور جب اختلافات ہوئے تو فرمایا اس کے بعد ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. اس میں پھر بتایا کہ نبی کیا کرنے آتے تھے، اور ان کے ساتھ انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب نازل کی. کتاب کس لیے نازل کی؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ دین کے معاملے میں جو اختلافات کیے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ سنا جائے. تو یہ حقیقت جب مجھ پر واضح ہو گئی تو پھر بہت بے رحمانہ طریقے سے میں نے ساری مذہبی روایت کو، خواہ وہ یہود کی ہو، خواہ وہ مسیحیوں کی ہو، خواہ وہ کوئی قدیم علم کلام ہو، وہ جدید علم کلام ہو، وہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہوں، ہمارے مذہبی افکار ہوں، ہماری فقہ ہو، یہ سب چیزیں پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے ناگزیر ہو گیا کہ میں اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھوں. معاف کیجیے. جی. چنانچہ اب سب سن 73 سے لے کے حساب کر لیجئے کتنا عرصہ اس میں صرف ہوا ہے. یہ سارا عرصہ میں نے اسی میں گزارا ہے. اب